بات تھوڑی سی آگے نکل گئی تو میرے بھائیوں پہلا نام محمد اور وہی شخص اگیان ہیتو کرت موہ مدانکارم ناشم، صاف شبدوں میں. اور کسی ہندو بھائی کو اعتراض ہو تو جاؤ کورٹ میں قسمت آزما لینا کیس میں. موہ مد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے، موہ مداندھیکارم ناشم، محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے. یعنی اس دنیا میں جو اندھیرا ہوگا، جو پاپ ہوں گے، جو گناہوں کے کام ہوں گے، ان گناہوں کے کاموں کو ختم کرنے کے لیے، ان گناہوں کو مٹانے کے لیے، اس ظلمت و تاریکی اور اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آئیں گے. اگیان ہیتو کیرت موہ مد، محمد آئیں گے اندھیکارم ناشم، اندھیرے کو ناش کریں گے. بالکل ہو بہو یہی نام وید میں آیا. اچھا اگر یہاں محمد سے مراد محمد نہیں ہے تو مجھے کوئی ہندو پنڈت ترجمہ کر کے بتائے محمد کا ترجمہ کیا ہے. میننگ کرو، محمد جو آیا ہے اس کا کیا میننگ کرو. کوئی ہے ہی نہیں. موہ کے معنی کچھ ہے ہی نہیں. اور موہ مد الگ الگ کر کے پڑھو گے تو دو لفظ بنتے، موہ مد. موہ مانی لالچ اور مد مانی شراب، اسی سے بنا ہے مدیرہ. موہ مانی لالچ اور مد مانی شراب. لالچ اور شراب ترجمہ کرو، موہ مد لالچ اور شراب، نا اندھکارم ناشم، اندھیرے کو ناش کریں گے. تو شراب اور لالچ کبھی اندھیرے کو ناش کرتے ہیں کیا؟ شراب اور لالچ اندھیرے کو ناش کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں محمد کا لفظ محمد ہے اور محمد ایک انسان کا نام ہے اور وہ رسول ہے، پیغمبر ہے. اس لیے یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کریں گے. شراب اور لالچ اندھیرے کو ناش تھوڑی کرے گا. شراب اور لالچ تو اندھیرے کو اور بڑھائے گا، وہ ناش نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ ترجمہ کیا جائے گا محمد اندھیکارم ناشم، محمد اندھیرے کو ناش کریں گے، محمد اندھیرے کو مٹائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ نے اندھیرے کو مٹایا. جوا کھیلا جاتا تھا، شراب پی جاتی تھی، زنا کاری حد سے زیادہ تھی، بے پردگی اور عریانیت کا بازار گرم تھا. عورتیں خانہ کعبہ کا، محمد رسول اللہ کے نبی بننے سے پہلے عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھیں. ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہوا کرتا تھا، وہ بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھیں. محمد رسول اللہ آپ نے عورتوں کو ان کے حقوق دلائے، ان کو ان کے جسموں پر کپڑے پہنائے. آپ نے جوئے کو ختم کیا ہے، آپ نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا ہے، آپ نے زناکاری کے دروازے کو بند کیا ہے. اتنے گناہوں کے کام ہوا کرتے تھے کہ لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہونے والی لڑکی کو جب وہ 4 سال کی ہو جایا کرتی تھی تو اس بچی کو جنگل میں لے جایا کرتا تھا. اس کا کسائی باپ، اس کا سنگ دل باپ، اس کا پتھر دل باپ اس کو جنگل میں لے جایا کرتا تھا اور اس کو ایک کڑے میں دھکا دے دیا کرتا تھا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دیا کرتا تھا. اس کو مار ڈالتا تھا، زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. ایسا اندھیرا تھا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دور کیا. کتنے چیلنج تھے نبی کے سامنے. ہم تو ہزاروں مدرسے ہونے کے باوجود، ہزاروں مولوی ہونے کے باوجود، ہر جمعے کو خطبہ ہونے کے باوجود، اتنے جلسے ہونے کے باوجود اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے صرف جہیز کی برائی ختم نہیں کر پا رہے ہیں، ایک لعنت تک ختم نہیں کر پا رہے ہیں جہیز کی. آج کسی ایک لڑکی کا نکاح، اس کی شادی بغیر جہیز کے نہیں ہوتی ہے. تھوڑا بہت ہی صحیح، چاہے ایک بائک ہی دینا پڑے، ایک موٹر سائیکل ہی دینا پڑے، لیکن دینا پڑے. اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنے مولانا، اتنی تقریریں، اتنے جلسے، اتنے خطبے، سب ہونے کے بعد بھی اسی مسجد کے ارد گرد رہنے والے لوگ ان کی بیٹیوں کی شادی بغیر جہیز کے نہیں ہو پاتی.
اتنے مولوی مل کے ایک برائی ختم نہیں کر پا رہے ہیں. جہیز انا محمد، اس کا نام، میرا نام محمد ہے. وَأَنَا احمد، اور میرا دوسرا نام احمد ہے. نبی اکرم نے فرمایا کہ میرا ایک دوسرا نام ہے، وہ نام ہے احمد. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی کے دوسرا نام احمد بھی تھا، اور قرآن میں یہ احمد کا لفظ بھی آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا میں تمہیں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے آئی، تورات، مصدقا لما بین یدی من التورات. میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے موسیٰ لے کے آئے، یعنی تورات کی، اور میں پشتی کرتا ہوں، خوشخبری تمہیں سناتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے نبی کی، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. لیجیے احمد بھی آ گیا. یہ احمد کا نام بھی ویدوں میں موجود ہے. بھائی بیٹھ جائیے، آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ تھوڑا سا بیٹھ جائیے، آسانی رہے گی پیچھے والوں کو دیکھنے میں. تھوڑا سا سہولت پیدا کریے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجیے. دیکھیں میں اتنی آسان بھاشا میں بول رہا ہوں، ایک بات کو کئی بار بولتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. میں بمبئی اور دلی میں نہیں بول رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ بنگلہ بولتے ہیں اور ہندی آپ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن بہت تھوڑی، تو ہم بہت آسان بھاشا میں آپ کو سمجھا رہے ہیں. کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں، مائنڈ میں، آپ کے دماغ میں اپنی بات اتار سکوں. ابھی بمبئی ہوتا، دلی ہوتا، کوئی اور، تو ہم ابھی بہت تیز اسپیڈ میں بول رہے ہوتے. وہاں ایک بات کو کئی بار نہیں بولتے، لیکن ہم آپ کے بیچ میں آئے ہیں، ہمیں کس طرح بولنا ہے یہ میں جانتا ہوں. اور اسی لیے بنگال والے بیچارے 20 سال سے بھولے نہیں ہیں، ہم کو بلا رہے ہیں، کیونکہ ان کے سمجھ میں میری بات آتی ہے. احمد کا لفظ بھی وید میں آیا ہے. احمد پتشپری میں دھامر تس جگرب اہم سور ریواجنی. یہ بھی ویدوں میں منتر موجود ہے. احمد پتشپری میں دھامر تس جگرب، احمد نے سب سے پہلے قربانی دی. میدھامر تس جگرب، احمد پتشپری میدھامر تس جگرب. احمد پتا سمان ہے، احمد پتا سمان ہے، باپ جیسے ہیں، باپ جیسے ہیں. جیسے باپ اپنی اولاد کو ان کی غلطیوں پر ڈانٹتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ بھی تمہیں ڈانٹیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی. احمد پتشپری پتا سمان ہے، میدھامر تس جگرب. انہوں نے سب سے پہلے قربانی دی، یعنی اپنا علاقہ، اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑا. وہی سب سے پہلے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے. قربانی کا مطلب انہوں نے اپنے ماں باپ کی، انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کی، انہوں نے اپنے شہر کی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کی قربانی دی. اپنے شہر کو، اپنی بستی کو چھوڑ دیا. احمد پتشپری میں دھامر تس جگرب سب سے پہلے قربانی دی اور کہا اللہ سے، کہا ایشور سے، اہم سور ریواجنی، ہائے ہمارے پربھو، ہائے ہمارے رب، ہائے ہمارے ایشور، ہائے ہمارے رب، ہائے ہمارے داتا، ہم کو سمپورن جگت کے لیے سورج بنا دے، ہم کو سوریہ کی طرح روشن کر دے، ہم کو سورج کی طرح چمکا دے. اللہ نے محمد رسول اللہ کو سورج کی طرح چمکا دیا. چمکانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جیسے سورج نکلتا ہے
اس کی روشنی سب کے گھروں میں جاتی ہے، رات کے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے اور سورج سب کو روشن کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے اپنے علم سے سب کو روشن کر دیا، اپنے علم سے سب کو چمکا دیا، یعنی محمد رسول اللہ سب کے لیے نبی بن کر پہنچ گئے، نبی بن کر آئے۔ ہم سورج باجنی، اے اللہ ہم کو سورج کی طرح بنا دے، جیسے سورج سب کو روشنی دیتا ہے ایسی ہم سے بھی سب کو روشنی دے دے، یعنی ہمارے ذریعے بھی سب کو علم پہنچا۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کو سراج منیر بھی کہہ دیا، سراج منیر بھی کہہ دیا، یعنی چمکتا ہوا سورج، روشن سورج بھی کہہ دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ روشن سورج، جب سورج نکلتا ہے تو اندھیرا مٹ جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے بھی وہی حال ہے، جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے گناہوں کا اندھیرا ختم کر دیا۔ سورج جب نکلتا ہے تو رات میں ہونے والے جرائم کا ارتکاب رک جاتا ہے، چور چوری کرنا دن کی روشنی میں چھوڑ دیتا ہے، اور دن دہاڑے جرائم کا ارتکاب نہیں کرتا ہے۔ سورج کی روشنی میں کوئی آدمی دن دہاڑے جرم نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے لوگوں کو ایسا سمجھایا کہ لوگوں نے گناہ کرنا چھوڑ دیے، لوگوں نے گناہ کرنا چھوڑ دیے۔ فرق اتنا ہے، آسمان سے یہ سورج نکلتا ہے، یہ دن میں نکلتا ہے اور رات میں بجھ جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ وہ سورج ہے جن کی روشنی رات میں بھی رہتی ہے اور دن میں بھی رہتی ہے، جن کا نام رات میں بھی لیا جاتا ہے اور دن میں بھی لیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ محمد رسول اللہ کو اپنا سورج کہا کرتی تھی، ایک بیوی ہو کر اپنے پتی سے، ایک بیوی ہو کر اپنے ہسبینڈ کو سورج کہا کرتی تھی، اور یہ شعر پڑھا کرتی تھی، لی شمس وللآفاق شمس، لی شمس وللآفاق شمس، ان الشمس تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد العشاء۔ یہ شعر پڑھا کرتی تھی حضرت عائشہ، لوگوں ایک تمہارا سورج ہے ایک میرا سورج ہے، لی شمس وللآفاق شمس، اے لوگوں ایک تمہارا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے، اے لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، ان الشمس تطلع بعد فجر، لوگوں کا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے، پورب سے نکلتا ہے، پورب سے آتا ہے، شمسی تطلع بعد العشاء، لیکن میرا سورج تو عشاء کے بعد میرے بستر پر آتا ہے، میرا سورج تو عشاء کے بعد میرے پاس تشریف لاتا ہے۔ حضرت عائشہ اپنے شوہر کو سورج کہتی تھی، سورج۔ آج کوئی عورت اپنے شوہر کو سورج کہے گی تو دنیا بھر کی برائی اور کرتی ہے، اور واٹس ایپ پہ کیا کیا بھیجتی رہتی ہیں اپنے پتیوں کو۔ دیکھو طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو میرے پاس آئی تو میرے گھر میں میری بیوی نے دیکھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں طارق جمیل صاحب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اس کے باوجود آپ نے کبھی کسی بیوی سے کھانا نہیں پکوایا، کھانا خود بناتے تھے، کپڑا پھٹ جاتا تھا تو آپ نے کسی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ کپڑا سل دو، آپ خود کپڑا سل لیتے تھے، جوتا خود ٹانک لیتے تھے۔ یہ تقریر میری بیوی نے بھی سنی اور اس نے واٹس ایپ پہ مجھے بھیج دی۔ مطلب عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے مرد کھانا بھی خود پکائیں، کپڑا خود دھلیں، اور یہ سب کا حال ہے۔ جب ہم جیسوں کا حال ہے تو آپ کا بھی حال وہی ہوگا۔ آپ یہاں خوش تھوڑی بیٹھے ہو، ہمیں معلوم ہے کس کی اوپر کیسی گزر رہی ہے، اور ہمیں تو اتنا پڑھنا آتا ہے کہ ہم چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی سے کتنا خوش ہے اور کتنا ناخوش ہے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں۔ جب میں اپنے پڑوسی ملک میں گیا تو وہاں ایک آدمی کی 3 بیوی تھی، تو اس نے بھی میری ایک بار دعوت کر دی اپنے گھر پہ، چلو عشاء کی نماز پڑھنے نہیں گیا وہ، تو
میں نے کہا یار تم نے نماز نہیں پڑھی. بولا مولانا میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں لیکن میں جنتی ہوں. میں نے کہا بولا میں ہر حال میں جنت میں جاؤں گا چاہے ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھوں. ہم نے کہا بھائی پاگل اتنا کانفیڈینس اتنا یقین کیسے؟ کہتا کہ میں جنت میں جاؤں گا. میں نے کہا کیسے کیوں؟ بولا میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. بولا میری 3 بیوی ہیں. میں نے کہا میں سمجھ گیا. بس بولا میری 3 بیوی ہیں. میں نے کہا بس میں سمجھ گیا. بولا اب آپ ہی بتائیے کہ اللہ 2 جہنم کسی کو دے سکتا ہے؟ دنیا میں بھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم؟ نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب دنیا میں میں جہنم بھگت رہا ہوں تو اللہ ہمیں اب آخرت میں جنت دے گا, چاہے میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں, روزہ رکھوں نہ رکھوں. تو میرے بھائی یہ حالات ہمیں پتہ ہے, معلوم ہے. نبی حضرت عائشہ تعریف کر رہی ہیں. ایک پیر صاحب سے سنا واقعہ, ان کی بیوی ان کو پیر ہی نہیں مانتی. تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی. وقت ایک بار ان کی بیوی نے آسمان میں اڑتے ہوئے کسی بزرگ کو دیکھ لیا. آسمان میں اڑ رہے ہیں اور مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. ابھی اس کا شوہر جب گھر پہ آیا تو بیوی نے کہا ایک یہ پیر بنے پھرتے ہیں. پیر تو وہ تھا جو میں نے آج آسمان میں دیکھا ہے, ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے جا رہا تھا, اڑ رہا تھا. اب اس کے پیر کو لگا کہ کسی طرح ہیرو بنوں تو کہا رے میری بیوی تم نے دیکھا ہے اس کو؟ کہاں, ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. مصلی بچھائے ہوئے تھا, ہاں اس پر کھڑا بھی تھا ہوا میں اور نماز پڑھ رہا تھا. تم نے دیکھا ہے؟ کہاں. ارے وہ میں ہی تو تھا. یہ بولا اس کا پیر وہ میں ہی تو تھا. اب بیوی کو لگا کمینہ یہی تھا, اب کیا کروں؟ تو کہنے لگی ہاں مجھے لگا کہ تم ہی تھے. کیا مطلب؟ کہیں اسی لیے ترچھے اڑ رہے تھے, ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے, تم سے تو سیدھا اڑا بھی نہیں جا رہا تھا. پھر بھی کبھی نکال دی. ابھی تعریف کر رہی تھی, جب سنا یہ تو میرا ہی آدمی تو کہنے کی وہ تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے, ترچھے قبلہ ادھر تھا تو ادھر اڑ رہے تھے. کمی نکال دی. اس نے کہا اونٹ رے اونٹ, تیری کون سی کلسی تھی ابھی عورت, تیری کون سی فطرت, کیا تجھے سمجھوں اور کیا تجھے مانوں؟ میں تو سوچا تھا کہ میری تائی اب میں ہیرو بن جاؤں گا تیری نظر میں, پھر بھی تو نے کمی نکال دی. پھر بھی تو نے کمی نکال دی. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, حضرت عائشہ سے سیکھنا چاہیے ہماری عورتوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو, ہماری قوم کی بیٹیوں کو کہ وہ کس طریقے سے تعریف کر رہی ہیں. لی شمس وللا باقی شمس شمسی خیر من شمس السماء. تمہارا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے, میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے. ان الشمس تطلع بعد فجر, تمہارا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے. شمسی تطلع بعد العشاء, اور میرا سورج عشاء کے بعد میرے بستر پہ آتا ہے. یہ تعریف کر رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو احمد نام بھی آیا ہے. احمد دشمری میں دامر دس سے جگرب اہم سور ریواجنی. احمد پتا سمان ہے, باپ کی طرح ہے. سب سے پہلے انہوں نے قربانی دی اور اللہ سے ایشور سے کہا مجھے سورج کی طرح بنا دے, مجھے سورج کی طرح چمکا دے, مجھے پوری دنیا کے لیے سوریہ بنا دے. یعنی جیسے سورج کی روشنی سب کو پہنچتی ہے ایسے میری روشنی بھی سب کو پہنچا دے, میرا علم میری تعلیم بھی سب کو پہنچا دے, ہر گھر تک اسلام پہنچ جائے. یہ احمد نام بھی آیا ہے. وَأَنَا الْمَاحِي, تیسرا نام ماحی. یمحو اللہ بی الکفر, ماحی کا مطلب مٹانے والا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا. یمحو اللہ بی الکفر, اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا, گناہوں کو مٹانے والا. یہ بھی میرا نام ہے ماحی. یہ نام بھی ویدوں میں آیا ہے. تتھستو شمبھل گرا میں سوت سواجیو جاتا ہے منگلاچار بہلا پاپتا بھی بججتا. تتھستو شمبھل گرام میں سوت سواجیو جاتا ہے. شمبھل گرام میں انتم رشی آئے گا, آخری نبی شمبھل گرام میں آئے گا. شمبھل گرام یہ مراد آباد والا شمبھل مت سمجھ لینا. شمبھل سنسکرت میں شمبھل کے معنی ہوتے ہیں شان اور گرام مانی گاؤں.
تو کیا مطلب ہوگا؟ شمبھل گرام شانتی والا گاؤں. عربی میں شانتی والے گاؤں کو اگر ٹرانسلیٹ کرو گے تو کیا کرو گے؟ البلد امین. البلد مانی شہر اور امین مانی امن والا. اب شمبھل گرام شانتی والا گاؤں اور عربی میں کہنا ہو تو کیا کہو گے؟ البلد امین، امن اور شانتی والا شہر. تو اب دیکھیے اللہ کے نبی کہاں آئے؟ البلد الامین میں آئے. کہاں آئے؟ مکے میں آئے. تو ویدوں نے کیا کہا ہے؟ آخری نبی محمد کہاں آئیں گے؟ شمبھل گرام میں آئیں گے، شانتی والے گاؤں میں آئیں گے، یعنی البلد الامین میں مکے میں آئیں گے. محمد رسول اللہ کہاں آئے؟ مکے میں. ہندو بھائیوں بہت سوچنے کی ضرورت ہے. تمہاری کتاب نام بتا رہی ہے، اب تمہارے یہاں شمبھل گرام کوئی نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ سورج روشنی دے رہا ہے، چمگادڑ ہی اندھا ہو جائے نہ دکھے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ تمہاری کتابیں تمہیں روشنی دے رہی ہیں، ان کتابوں کی روشنی میں تمہیں نہ دکھائی دے تو اس میں کتابوں کا کیا قصور ہے؟ شمبھل گرام میں آئیں گے، سوت سواجی اجات ہے، لوگوں کو اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اسپیچ دیں گے، سنائیں گے، اچھی باتیں بتائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھاتے تھے. یعنی مسجد میں سمجھانے کے لیے ممبر بنا لیا، لکڑی کے ممبر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے. سوت سواجی اجات ہے، منگلاچار نیکیوں کی باتیں بتائیں گے، اچھی اچھی باتیں بتائیں گے. بہولا پاپتا وججتا، بہولا مانی بہت بڑے بڑے، پاپ تاپ گناہ یعنی کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہوں سے لوگوں کو روکیں گے، بڑے بڑے گناہوں سے لوگوں کو منع کریں گے، بڑے بڑے گناہوں سے لوگوں کو باز رکھیں گے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یمحو اللہ بی الکفر، گناہوں کو مٹانے والا. یعنی اللہ کے نبی کا نام ماہی ہے، بڑے بڑے گناہوں کو مٹانے والے، ان کو ختم کرنے والے، گناہوں کے کاموں سے روکنے والے. اور یہاں ویدوں میں کیا کہا گیا ہے؟ بہولا پاپتاپ وججتا، وہ بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر مٹائے گا، وہ بڑے بڑے گناہوں کو نام لے کر ختم کرے گا. بڑے بڑے گناہوں کا، آپ نے بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر ختم کیا کہ نہیں کیا؟ ایک صحابی آئے، ایو ذنب اکبر عند اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتائیے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مدد طلب کرنا، حاجت روا سمجھتے ہوئے اور مشکل کشا سمجھتے ہوئے. ہم نے آپ سے پین مانگ لیا، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ہم نے حاجت روا نہیں مانا ہے، ہم نے آپ کو مشکل کشا نہیں مانا ہے. ہمارے سامنے یہ آپ کے مولانا صاحب بیٹھے، میں نے کہا حضرت ذرا پین دے دیجیے، یہ شرک نہیں ہے. بہت سے لوگ ایک دم کہہ دیتے ہیں اپنی بیوی سے کھانا مانگ لیتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے. اگر ہم نے بیٹا بیٹی کہیں سے مانگ لیا تو شرک ہو گیا. نہیں، بیوی سے کھانا مانگنا شرک نہیں ہے. حضرت سے میں نے پین مانگ لیا، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ حضرت کو ہم نے مشکل کشا نہیں مانا ہے. آج ہمیں پین کی ضرورت پڑ گئی، کل حضرت کو ہم سے 100 روپے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کل حضرت ہم سے مانگ سکتے ہیں. یہ ہمارے محتاج ہیں، ان کے محتاج ہیں زندگی کی ضرورتوں میں، مشکل کشا نہیں ہے. بیوی سے ہم نے کہہ دیا کھانا لاؤ، ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ بیوی کو مشکل کشا نہیں مانتے ہیں، کیونکہ بیوی بھی ہماری محتاج ہے. وہ ہمیں کھانا نہیں دے رہی ہے، کھانا اس نے تب دیا جب چاول لا کر میں نے دیا، دال لا کر میں نے دیا، سبزی لا کر میں نے دیا، تیل لا کر میں نے دیا، نمک لا کر میں نے دیا، گیس کا سلنڈر لا کر میں نے دیا. اس نے پکا کر تیار کر دیا اور پک گیا کھانا تو ہم کو لائی. ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہماری محتاج ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہے. لیکن جب ہم کسی سے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں، کسی کے در پر جاتے ہیں، تو ہم اس کو اپنا محتاج نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس کو ہم مشکل کشا مانتے ہیں، اس کو ہم حاجت روا مانتے ہیں، اور اس کو ہم اولاد دینے والا مانتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں، یہ نہیں مانتے کہ یہ بھی میرا محتاج ہے، یہ بھی میرا محتاج ہے، جبکہ حقیقت میں وہی ہمارا محتاج ہے. ہم محتاج نہیں ہیں، کیونکہ اب وہ قبر میں دفن ہے. ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس مرنے والے کی بخش دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر اپنا رحم فرما. اس لیے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بزرگوں کے نام ہیں، لائیے کوئی ایک نام
ان کے نام کے آگے اگر آپ رحمت اللہ علیہ نہ لیتے ہو تو بتائیے آپ کوئی ایک نام لے لیجئے. بڑے سے بڑے پیر کا نام کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی. کیا کہتے ہو آگے؟ رحمت اللہ علیہ. ارے آپ تو خود ان کے لیے دعا کر رہے ہو یار. رحمت اللہ علیہ کا مطلب کہ اللہ کی رحمت ہو ان پر. اے اللہ تیری رحمت ہو ان پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں. تو جو ہماری دعاؤں کا محتاج ہے وہ ہمیں کیا دیا؟ سمجھ گئے نا؟ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے.